إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ہمارے پیغمبر جو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے ان کے بے شمار اوصاف حمیدہ میں سے ان کی خوبیوں اور کمالات میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ پیغمبر مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اتنا کوئی انسان اپنی جان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کا بھی اتنی خیر خواہی نہیں کر سکتا جتنی کہ میرے پیغمبر نے اس امت کی لوگوں کی خیر خواہی کی ہے۔ سامعین حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے امت کی روحانی رہنمائی کی ہے، آخرت کو کامیاب ہونے کے اصول اور قانون بتلائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر، صحت کے طور پر بہترین اصول اور قانون، دنیاوی زندگی گزارنے کے اصول اور قانون بھی بہت احسن بتلائے ہیں۔
انسان دو ہی چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جیسے روحانی اور اخروی اصول اور قانون ہیں، اسی طرح جسمانی بھی آپ نے بتلائی ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جسمانی طور پر صحت کے اعتبار سے انسان ٹھیک ہوگا تو روحانی کام کر سکے گا، آخرت بھی تو دنیا میں رہ کر ہی بنانی ہے۔ تو دنیا جو ہے ایک ذریعہ ہے آخرت بنانے کا، جسم ایک ذریعہ ہے روح کو کامیاب کرنے کا، اس کی بہتر زندگی بنانے کا۔ گویا کہ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، دنیا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جسمانی ضروریات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں ہمارے پیغمبر نے آخرت کی کامیابی اور روح کی غذا و خوراک اور اس کے علاج معالجہ بتلایا ہے، وہاں دنیا کامیاب گزارنے کی اور جسمانی طور پر بھی صحت مند رہنے کے بھی بہت سارے اصول اور قانون بتلائے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت طبیب، آپ نے جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے اپنی امت کو کیا اصول بتلائے۔ یقیناً آپ نے جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے بہت سارے اصول بتلائے۔ مستقل اس فن کے اوپر طب نبوی کے نام پر کتب موجود ہیں اور بڑی بڑی ضخیم کتب ہیں، اور آج تک دنیا کے ماہر اطباء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر انہوں نے بہت سارے علاج معالجے دریافت کیے۔ مسلم تو مسلم رہے، غیر مسلم بھی ان نبوی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بہت ساری حکمت اور طب کے اندر کام کیا ہے۔ آپ نے جو عبادات بتلائی ہیں تو وہ عبادات بھی صحت کے لیے انتہائی مفید تھی۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے اندر انسان کی صحت کی بالغی، نشو و نما اور صحت مند رہنے کا کوئی انداز اور طریقہ نہ ہو۔ مثلا وضو ہے، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، یہ وضو صرف ایک روحانی کامیابی کا اور روح کو تازگی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جسم کا بھی ہے۔ بہت سے گرد و غبار، دھواں، دیگر جراثیم ہمارے منہ میں، ناک میں، آنکھوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں، تو 5 مرتبہ یہ حکم دیا کہ تم نے اللہ کے دربار میں آنا ہے تو ہاتھ منہ دھو کر آؤ۔ حالانکہ کرنی تو اللہ کی عبادت ہے، آدمی آئے اسی طرح آ کر قیام کرے، رکوع سجدہ کرے، تو وضو پہلے کیوں کہا گیا؟ اس کے اندر روح کے ساتھ ساتھ جسم کی بھی صحت ہے۔ کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک کو اچھی طرح جھاڑنا صاف کرنے کو، آنکھوں کو دھوئیں گے، وضو کے اندر صحت کے بہت سارے راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اب ٹائم نہیں ہے کہ وضو کرنے سے جو صرف مسلمان اطباء نے نہیں، غیر مسلموں نے اعتراف کیا کہ وضو کے اندر کتنی بیماریوں کا تدارک ہے، کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ بلڈ جس کا ہائی ہوتا ہے وہ وضو کثرت سے کرے، اس کا بلڈ نارمل رہے، بہترین علاج ہے۔ بخار کا بھی آج کل تو پٹیاں کرتے ہیں، ہاتھ پر پاؤں پر ٹھنڈا پانی ڈالو، جو 5 مرتبہ یہ کرے گا اس کے ان چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔
آپ نے یہ تعلیم دی کہ سوتے وقت بھی باوجود وقت میں سویا کرو. اس کی بڑی فضیلت بیان کی سوتے وقت باوجود وقت. تو اس کے اندر ایک روحانی جو فوائد ہیں وہ تو ہیں ہی. جسمانی طور پر منہ کے اندر، ناک کے اندر، آنکھوں کے اندر، باقی اعضاء، ہاتھ پاؤں کے ساتھ جو جراثیم اور محرک قسم کی چیزیں جو ملوث ہوتی ہیں، ملی ہوتی ہیں، ان سے پاک ہو کر صاف ہو. اور اسی طرح جب انسان سوتا ہے، انسان کے جسم سے زہریلے فاسد مادے نکلتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے بھی، کان، ناک، منہ کے ذریعے بھی. تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اٹھتے وقت پاک کرنا، وضو کرنا. وضو کرتے وقت تمام کی تمام چیزیں ختم ہوتی ہیں. الغرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبادات دی ہیں ان کے اندر بھی انسان کے ذہن کے بہت سارے راز ہیں. اسی طرح وضو کرنے کے بعد نماز ہے. نماز ایک روحانی چیز تو ہے ہی، اس کے ساتھ آخرت تو بڑھتی ہے، لیکن انسان کے جسم کی بھی بہترین ایک ورزش ہے. رکوع ہے، سجدہ ہے، لمبا سجدہ. اور غیر مسلم محققین کی اس پر ریسرچ دیکھیں آج کے دور میں، کبھی نیٹ پر نکال کر دیکھیں کہ نماز کے اندر لمبا سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے کے اندر جسمانی طور پر کتنی بیماریوں کا ازالہ ہے، کتنے انسان کے جو پٹھے اور کمر کے درد اور دیگر معاملات درست ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہ تھا. اور میں نے خود کئی بار یہ تجربہ کیا. مصنون طریقے سے آپ سجدہ کر کے دیکھیں، لمبا سجدہ، پاؤں کی انگلیاں پوری کی پوری اچھی طرح مڑی ہوں، پیشانی، ناک زمین پر اچھی طرح ٹکا ہو، اور لمبا سجدہ کر کے دیکھیں. آپ کی کمر کا، آپ کے مونوں کا، آپ کے پٹھوں کا تناؤ یقینی طور پر ختم ہو جائے گا. اور میں نے بارہا یہ تجربہ کیا. کبھی ایسی تنبیہوں کو لمبا سجدہ کرتے. ایک بار میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ ان کا بھی یہ انٹرویو سنا. انہوں نے بھی بہت زبردست بیان کیا کہ لمبا سجدہ کرنے کے اندر کتنے طبی طور پر اس کے فوائد ہیں. اسی طرح نماز کے بعد روزہ دیکھ لیں. روزے کے اندر کیا ہے؟ تقرب الہی تو ہے ہی، لعلکم تتقون تو ہے ہی. اس کے اندر جسمانی کتنے فوائد ہیں. معدے کے جملہ امراض کا علاج بہترین روزہ، اور شوگر کا، بلڈ کا، موٹاپے کا، بہت ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے. حج عمرہ دیکھ لیں، بیت اللہ کا طواف. یہ نہیں کہا کہ وہاں جا کر بیٹھ کر تلاوت کرو اور بیٹھ کر نوافل پڑھو، نا چکر لگاؤ. بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائیں، صفا مروا کے سعی کریں تو ورزش ہوئی ہے ہی نہیں. جو روزانہ وہاں 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے رہے گا، روزانہ ایک طواف بھی کر لے تو کیسی صحت ہوتی ہے. وہ اوپر سے زمزم، کیا ہی بات ہے. الغرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، خواہ عبادت کی شکل میں ہیں، ان عبادت کی شکل کے اندر بھی انسان کی صحت کے لیے بہت سارے علاج ہیں، بشرط یہ کہ ہم ان کو اسی مصنون طریقے سے کریں جیسے آپ نے بتلایا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ صحت کے راز جو آپ نے بتلایا اس کے اندر سادہ خوراک. ہماری بیماریاں اکثر بیماریوں کا سبب وافر مقدار میں کھانا، پرتکلف کھانے، مرغن قسم کے کھانے، اور پیٹ کے بے تحاشا کھانے، یہ اکثر بیماریوں کا سبب. کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھ کر دیکھنا، بیماریوں کا سبب یہ بے وقتہ کھانا. ابھی کھایا، تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈش آ گئی، وہ بھی چلا رہی ہے، 10 منٹ بعد پہلا ہضم نہیں ہوا اور آ گیا وہ بھی، جو بچائے ادھر پھینکتے جانا. یہ صحت نہیں ہے، یہ ہم خود بیماریاں اپنے آپ کو لاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی تعلیمات میں کیا تھا؟ سادہ نیچرلی طور پر جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول نے کبھی میدا استعمال کیا؟ میدے کی روٹی. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے تو پوچھتا ہے اللہ کے رسول نے میدے کی روٹی کھائی؟
مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی من حین ابتعثہ اللہ توفاہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے سے لے کر وفات پانے تک میدہ آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ نبوت ملنے کے بعد وفات تک 23 سال کی زندگی، 23 سال تک آپ نے میدے کی روٹی کھانی تھی، دور کی بات آپ نے میدہ دیکھا بھی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی بات ہے، صحیح بخاری کتاب الاتمہ حدیث پر 5413۔ تو آپ نے میدہ استعمال نہیں کیا تو آپ کی صحت کمزور ہوتی تھی، بڑھاپے تک آپ کی صحت جنگوں کا شرکت اور دیگر معاملات۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اسی صحابی سالم بن سعد سے بھی روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ نبی کے دور میں آٹا چھاننے کے لیے چھننیاں ہوتی تھیں؟ آٹا چھانتے تھے پہلے دور میں، آج وہ بھی سلسلے ختم ہو گئے، چھننیاں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کے دور کے اندر چھننیاں تھی نہیں، ان کے ہاں یہ چھاننیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو کا آٹا جس کے اوپر موٹے موٹے لمبے لمبے چھلکے آ جاتے ہیں، اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس نے فرمایا کہ منہ کو مار کر اوپر اوپر ہوتے اڑا لیتے، باقی اس طرح منہ کر دیتے۔ یہ چھلکا، یہ راز ہے۔ کبھی کسی بھی ڈاکٹر حکیم صاحب پوچھیں کہ گندم ہے جو اس کا اوپر بڑا چھلکا جو ہے کتنا مفید ہے، آج ہمیں تو شاید ایسا آٹا ویسے نصیب نہ ہو، ہر چیز میدہ ہی میدہ، ون ٹو آل، ہر چیز ہماری میدے سے، اور اتنا باریک میدہ انتڑیوں کو چپک جاتا ہے۔ یہی تو میدے کی بیماری کا ایک بڑا سبب ہے۔ پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کبھی فلاں چیز استعمال کر فلاں کی اور بہر کرنے پڑتے ہیں۔ سیدھا سادہ چھلکے والا چھان والا اگر آٹا کھائیں تو یقیناً بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ میرا ایک دوست ہے بہت بڑا طبیب ہے اپنے علاقے کا، ایک بار میری اس سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں کے اندر اس نے مجھے ایک بات بتلائی تو میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جو گندم کے آٹے کا جو چھان ہوتا ہے، اگر آپ اس کا ناشتہ کریں تو اس کے بقول کہتا تھا 90 بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ میں تو سمجھتا ہے مباغ ہے، میں نے اس کو تعجب دیتا ہوں، کہتے ہیں حضرت صاحب تعجب نہ کریں، یہ 90 بیماریوں کا علاج میں گارنٹی دیتا ہوں۔ صرف چھان، کہتا ہوں چھان لو، اس کو دودھ میں پکاؤ یا پانی میں پکاؤ، اس کا شہد ملا کے صبح ناشتہ کرو۔ کہتے ہیں بے شمار بیماری، جتنی کہ بڑی بڑی بیماریاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اور جن کے علاج کے لیے ہم لاکھوں روپے لگاتے ہیں، سب کا علاج۔ پھر اس نے مجھے حوالہ بھی دیا، انہوں نے کہا کہ کیا نبی کے دور میں نبی نے صحابہ کرام نے کبھی یہ چھان نکالا تھا؟ ان کا یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے جس کو ہم نکال کر الگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے سادہ خوراک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ دوسرے جو آپ کو اصول اور قانون بتلایا، صحت کا راز اور کم کھانا، کم مقدار میں۔ صحیح بخاری کے حدیث میں 5414 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ گئے، ولم یشبع من خبز الشعیر، لیکن کبھی آپ نے سیر ہو کر جو کی روٹی نہ کھائی۔ وفات تک جو کی روٹی جو کہ ایک ادنا چیز، گندم تو بہت اعلیٰ تھی، چاول اس سے اعلیٰ تھے، لیکن جو ایک معمولی چیز اس دور میں، جو کی روٹی بھی آپ نے پیٹ پر کبھی نہیں کھائی۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوئے، جہاں پیغمبر ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب نوالا اندر جائیں وہ باہر آئے پھر چھوڑتے ہیں، وہ بھی 2 منٹ گھوم کر آئیں گے، کبھی اوپر سے پیپسی چڑھائیں گے، کبھی اتنا کریں گے، کوئی نہیں کوئی گنجائش بند ہے۔ صحت کہاں سے ہے؟ کھاتے پیتے کیوں ہے؟ صحت کے لیے۔ اگر کھانے سے صحت بگڑے تو
فائدہ کیا ہوا کھانے کا؟ زیادہ کھانے سے صحت نہیں ہے، صحت کم مقدار میں، کم مقدار میں کھائیں گے، معدہ کام کرے گا، جگر کام کرے گا، وہ آپ کا جسم کا حصہ بنے گی۔ اگر ڈبل ٹرپل کریں گے تو معدے نے اس کو کٹ کٹ کر کے آگے گزارنا ہے، وہ جسم کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے خوراک کھانا کم مقدار میں کھائے گا، اور یہ صرف پیغمبر کا طریقہ نہیں تھا بلکہ آپ کی پوری آل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ صحیح بخاری کا روایت، بخاری کا حدیث نمبر 5416، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما شابہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قادم المدینہ، جب سے ہم مدینہ میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے من تعامل پورے 3 لیال تبان حتی قبضہ 3 دن تک لگاتار گندم کی روٹی ہم نے نہیں کھائی۔ مدینہ میں آنے کے بعد، مدینہ کے اندر آپ 10 سال رہے، مدینہ میں آنے کے بعد وفات تک پیغمبر کی بات نہیں، پیغمبر کے خاندان کی بات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم آپ کے خاندان، آپ کی بیویوں نے اور آپ کے باقی خاندان نے 3 دن لگاتار گندم کی روٹیاں نہیں ملی۔ ان کو تو یہ نہ بیماریاں تھیں، نہ کسی کو شوگر تھی، نہ کسی کو بلڈ تھا، نہ کسی کو معدہ کا مسئلہ تھا، نہ کسی کو فلاں فلاں بیماریاں تھیں۔ یہ بیماریاں ہم لوگ خود لگا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاف کرنے کی وجہ سے یہ سارے طریقے، یہ تو کہ آپ نے تحفظ ما تقدم کے طور پر چیزیں بیان کی کہ فلاں فلاں طریقہ کھانے پینے کا استعمال کیا جائے اس سے، باقی اگر خدا نہ خواستہ بیماری ہو جائے اس کے لیے آپ نے بہت سارے علاج معالجے بتلائے، کچھ چیزیں آپ نے استعمال خود کی ہیں اور خود کرنے کی تلقین کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، صحیح بخاری کے حدیث میں 5268 فرماتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوى، آپ شہد اور میٹھی چیز کو پسند کرتے ہیں، شہد اس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، بلکہ قرآن نے بیان کیا کہ فی شفاء للناس، سورہ نحل کا کہ شہد کے اندر لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے شہد کا استعمال کرنا یہ نبوی طریقہ ہے۔ لیکن شہد مکھیوں کا تیار کیا ہو، بندوں کا تیار کیا نہ ہو، آج کا تو اصلی ملنا ہی ہے کہ وہ نقاب بن گیا ہے، ہر ایک چیز کے اندر 2 نمبری ہے۔ بہرحال شہد کا استعمال کرنا یہ بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کھجور اور ککڑی، جیسے پنجابی میں کھکڑی کہتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر آپ کھاتے تھے۔ صحیح بخاری کے حدیث پر 5448 اور ابو داؤد میں بھی آپ کھجور کو اور ککڑی دونوں کو ملا کر کھاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک سبق تھا، کیا تھا؟ کھجور جو ہے یہ گرم تر ہے اور جو ککڑی جو ہے یہ سرد خشک ہے، جب دونوں کو ملایا جائے گا تو معتدل مزاج بنے گا، کیونکہ انسان کے اندر 4 خلتیں ہوتی ہیں، گرم اور سرد و خشک تر، یہ 4 خلتیں، جو خلت زیادہ ہوتی ہے بیماری ہوگی، اگر ان کے اندر توازن ہے تو انسان سے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مزاج کیا ہے اور کون سی چیز کھانی ہے۔ ایک آدمی اس کا جسم پہلے سردی والا ہے، اس ٹھنڈی چیز اور کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، پہلے خشکی والا ہے اور خشک چیزیں کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، خشکی بڑھ گئی، پہلے تری والا ہے تراوت والے اور چیزیں کھائے تو بیمار ہے۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ سارے اطباء کا یہ طریقہ ہے، اس کے نبض چیک کریں گے، اس کا مزاج چیک کریں گے، اگر گرمی زیادہ ہے تو اس کو ٹھنڈی چیز دیں گے تاکہ اعتدال میں آ جائے، پہلے جسم میں سردی زیادہ ہے تو اس کو گرم چیزیں کھلائی جائیں گی، خشکی ہے تو تری ہے تو خشکی، اعتدال میں، یہ ایک بقاؤ ایک راز ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلایا، آپ نے 2 چیزوں کے استعمال کر کے کیوں، یہ صرف یہی نہیں کہ کھجور اور ککڑی، بلکہ ایک درس ہے کہ خوراک کو استعمال کرے جس کا مزاج اعتدال میں رہتا ہے۔ یہ اب انسان ہر کو خود سوچنا چاہیے کہ میرا جسم
کس خلت والا ہے، میرے جسم کے اندر کون سی چیز زیادہ ہے، وہ اس میں مخالف چیز استعمال کرے. صحت سے کیسا یہ ایک اصول پیغمبر کا لے کر جتنی اطباء نے ترقیاں کی اس کا بنیادی اصول کی. اسی طرح کلونجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے اور اس کی بہت تعریف کی. آپ نے فرمایا کہ ان حاضر حب السوداء شفاء من کل داء الا من السام. کلونجی بھی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج، موت کے علاوہ ہر بیماری. جیسے بخاری کی روایت، بخاری کا حدیث میں 5687 کلونجی، لیکن پیاز کے دانے نہ ہو، پیاز کا بیج نہ ہو، کلونجی اس کا استعمال جیسے بھی آپ کریں، پیس کر لیں، نہار کو ویسے استعمال کریں. رات کو 1 چمچ پانی کے اندر بھگو کر صبح پانی کا استعمال کر لیں. اگر اس کے ساتھ ہی کلونجی کے ساتھ یا جب میتھی دانا اس کی بامقدار استعمال کریں تو کیا ہے سونے پر سو ہلکا ہو جائے. لیکن ہمیں یہ چیزیں موافق نہیں، ہمیں یہ پسند ہی نہیں، کیونکہ ہم تو انجیکشن کے آتی ہے نا کہ جاتے انجیکشن لگے 500 روپیہ ڈاکٹر کو دے، بس آتے ہوئے سے مند ہو جائے. حالانکہ ساری بیماری وقتی طور پر جسم کو وہ تکلیف محسوس نہیں تو تکلیف اسی طرح باقی ہے. کہ کلونجی کا استعمال بہت زبردست ہے، لیکن ہم میں سے اکثر وہ ہوں گے جنہوں نے آج تک استعمال ہی نہیں کیا. کسی نے بعد وہ جنہوں نے دیکھی بھی نہیں ہے تو کیسی ہوتی ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ کلونجی کو کہتے ہیں حبۃ السوداء، سیاہ رنگ کے دانے. موت کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا سبب ہے. اس لیے ان چیزوں کو اپنے گھر کے اندر، اپنے باورچی خانے کے اندر کو رکھیں. ہمارے باورچی خانے کے اندر سارا علاج موجود ہے. نمک بہترین علاج ہے، ہلدی بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ہم جن چیزوں کو ہم نے ویسے چھوڑا ہے. ہلدی کا استعمال جیسے بھی کریں گے بہترین علاج ہے. اسی طرح کھمبی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کھمبی جو یہ ساون بھادوں میں جو زمین سے نکلتی ہے، اس کا پانی آپ نے فرمایا کہ آنکھ کے لیے شفا. یہ صحیح بخاری کا حدیث 5708. تو ایک محدث فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم کے اندر، امام النووی نے ان کا ایک قول درج کیا، کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نظر نہیں آتا تھا. تو میں نے نبی کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کھمبی کا پانی کے چند قطرے نکالے تو کہتے ہیں میری جب تک وہ زندہ رہے بالکل نظر ان کی صحیح سلامت رہی. کتنا عظیم نسخہ آپ نے بتلا دیا کہ کھمبی کے چند قطرے پانی کے ڈال دیے. لیکن اس کا یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا صحیح کھمبی ہو، وہ زہریلی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ اس میں تو بے شمار قسمیں. پھر آپ کی آنکھ کی بیماری کا سبب کیا، یہ ذرا آپ ماہر آدمی سے جب چیک کروا لیں. اسی طرح حجامہ، سنگی لگوانی، صحیح بخاری کا حدیث 5696 نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنگی لگواتے. ایک حدیث یہ ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے کر گئے تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ اپنی امت کو حجامے کا حکم دے. اندازہ کریں کہ معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام نے واپسی پر آپ کو یہ فرمایا کہ اپنی امت کو حجامے کا حکم دے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں حجامہ کیا ہوتا ہے. جن قوموں کو یہ پتہ ہے کہ یہ کتنی صحت کے لیے مفید چیز ہے، چائنا کہتے ہیں یہ کوئی ٹیکا یہ انجیکشن نہیں ہے، وہاں حجامہ چلتا ہے. ہر آدمی کے گھر کا حجامے کا پورا سامان ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو خود حجامہ لگا لیتا ہے یا اپنے افراد کے گھر کے خاندان کو لگا لیتا ہے. بہترین صحت مند ہے. حجامہ کیا ہوتا ہے؟ جسم کا فاسد خون، گندا خون نکالنا ہوتا ہے. ہمیں بڑا ڈر ہوتا ہے وہ میرا خون نکل جائے گا. اللہ کے بندے گندا خون نکلے گا. جیسے گاڑی کے اندر آپ تیل ڈالتے ہیں خالص تیل، تو چلنے کے بعد وہی تیل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، نکالتے ہیں نا. تو جو کالا سیاہ تیل ہوتا ہے اگر وہ نہ نکالیں گے تو وہی انجن کے اندر وہ جم جائے گا. باقی اس کی تمام جو ان کی وینے ان کے جم جائے گا، جس کی وجہ سے گاڑی بند ہو جائے گی. آپ 2 مہینے بعد وہ گندا تیل نکلوا دیں.
اسی طرح انسان کے جسم کا اندر ایک گندا خون یہ جلد اور گوشت کے درمیان جمع ہوتا ہے. اگر ہم لوگ نہ نکالیں گے تو یا تو ہم کوئی ایسی میڈیسن استعمال کریں، کوئی چیز استعمال کریں جس کو سب تحلیل ہو کر نکالے. اگر نہ نکلے گا، پھوڑا نکلے گا، پھنسی نکلے گی، بلاکنگ ہو جائے گی. جب وہ جم گیا تو خون آگے نہیں جاتا، درد تکلیف ہے. تکلیف ہونے کے دو ہی سبب ہے، چوٹ لگی ہے، خون آگے سپلائی نہیں ہوتا، تو سدھا آگے آ گیا ہے، وہ آگے خون کو جانے نہیں دیتا، پیچھے خون زور لگاتا ہے، آگے رکاوٹ ہے، درد ہوتی ہے. آپ اس رکاوٹ کو ختم کر دیں، صحت مند ہے. اس کے اندر انجیکشن لگانے اور قیمتی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے حجامہ بہترین علاج ہے. آپ اس کو سنت سمجھ کر، نبی کا طریقہ سمجھ کر استعمال کریں، صحت مند آدمی بھی لگا سکتا ہے. اور آج کل تو اس کی بڑی شہرت ہے، بڑے بڑے اس کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے جدید قسم کے اس کے علاج معالجے آ چکے ہیں. اسی طرح ایک صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک درزی آدمی تھا، اس نے آپ کی دعوت کی، میں بھی ساتھ میں چلا گیا. اس نے کدو اور گوشت پکایا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو آپ کدو کے ٹکڑے چن چن کر آپ اس کو استعمال کر رہے تھے، آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ کدو پسند کرتے ہیں، اس دن سے مجھے کدو سے اتنی محبت ہوئی کہ میرے گھر کوئی ہنڈیاں بھی پکتی اس کے اندر کدو ضرور ہوتا. بشرط یہ کہ مدینہ یا مدینہ کے کدو میں مل سکتا ہوتا تو میری ہنڈیا کے اندر کدو ضرور ہوتا. صحابہ کرام نے اپنی عادتیں تبدیل کر دی، نبی کی محبت کے اندر اپنے انداز زندگی بدلی. تو کدو بہترین سبزی. ہم گوشت کو روسٹ کر کے فراں کر کے، یہ نبی کا طریقہ کہ گوشت کا آپ نے پکانا اس کا کدو بہترین آپ کے لیے. اور یہ بھون کر کھانے کا یہ طریقہ ہے، یہ کوئی صحت مند نہیں ہے. 100 روپے والا سالن آپ نے فرمایا کہ جب تم سالن پکاؤ تو اس کا پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دو، اپنے سائے کو بھی ایک پیالی بھیج دو. یہ 100 روپے والا بہترین سالن یہ ہوتا ہے. یہ نبوی تعلیمات جن کی آپ آج کل ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس طرح زخم ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہندی لگاؤ. تھوڑا بنسی ہے، زخم ہے تو مہندی اس کے اوپر لگاؤ، جو بہترین علاج. صحیح بخاری کا حدیث نمبر 2005. یہ بھی ہم پہلے ہمارے مائیاں کی کرتی تھی، بزرگ کرتے تھے، اب وہ طریقے ہم چھوڑ دیے. اصل کے اندر ہمیں تو جب تک 1000-2000 روپے کی جو پٹی انجیکشن ہو تو ہمیں تسلی آتی نہیں. یہ بہترین علاج ہے، نبوی علاج ہے، تو ہم نے یہ طریقے تمام چھوڑ دیے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہ نشہ آور چیز کا شفا نہیں. 1000 لوگ کہتے رہے کہ یہ نشے والی ہے، اس کے اندر نشہ کا ہے، لیکن اس سے فلاں بیماری کا علاج، فلاں بیماری کا علاج. ہمارے پیغمبر میں بتلاتی نشہ آور چیز کا علاج نہیں. ایک مسلمان کا یہی عقیدہ. اس لیے نشہ آور چیز جس کے اندر شراب استعمال ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی اور اس طرح کی چیز استعمال ہوتی ہے، ان کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں. ہاں الا من استر غیر باغ ولا عادل والی کیفیت ہو، وہ جیسے انسان کو زندگی بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے، حرام سور کھانے کی صرف جان بچانے کے لیے. کوئی علاج معالجہ دنیا کا نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس علاج میں جان خطرے میں ہے اور یہ بتلائے بھی ماہر قسم کا ڈاکٹر اور اطباء. یہ گھروں کے ساتھ جو سبزی کی دکان لگا کر گولیاں لے کر بیٹھے ہوئے وہ نہ ہو. ماہر قسم کا ڈاکٹر بتلائے فلاں چیز کے بغیر کوئی علاج نہیں، اور جان کا بھی خطرہ ہو تو پھر اس کی علماء نے گنجائش نکالی ہے. وہی اسی قرآن کی آیت کے مطابق کہ تم پر یہ مردار بھی، شراب مردار بھی اور سور بھی اور اسی طرح باقی چیزیں حرام کر دے گی مگر جو مجبور کر دے گی. اس مجبوری کے علاوہ ایک ہمارے یہاں بڑا رواج پایا جاتا ہے بلڈ. معمولی سی بیماری تیرے کمزوری بلڈ لگاؤ. انسان کا بلڈ یہ حرام ہے. حلال جانوں کا بھی جو ذبح کرتا ہے خون نکلتا ہے وہ حرام ہے. تمہیں مسکو
سب کے لیے قرآن کے نص ہے. جو جانوروں کو، بکرے کو، چندرے کو، گائے بھینس کو ذبح کریں جو خون ہوتا ہے یہ حرام ہے، تو کھانا جائز نہیں ہے. تو حلال جانور کا خون وہ حرام ہے، تو انسان کا کیسے جائز ہوگا؟ ہاں وہی اللہ منستر غیر پاک وہ کہتی ہے کہ جان کا خطرہ ہے اور انسان کا بلڈ لگانے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور ماہر قسم کا جو ڈاکٹر تشخیص کر کے کر رہے اس کا جواب ہے یہ معمولی باتوں پر اس کو کمزوری ہوگی، اس کو فلاں کمزور ہوگی، اس کے چکر آتے ہیں بلڈ لگا لو فلاں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ خون دینا بھی اور لگانا بھی جائز نہیں ہے. ہاں تبھی جائز ہوگا جب جان بچانے کی صورت. یہ معمولی باتوں پر اور ہزاروں قسم کے ٹرکیں موجود ہیں، انجیکشن موجود ہے اور علاج معالجہ موجود ہے، اس کو یہ ایک فیشن بنا ہوا خون لگانے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اس لیے حلال اور حرام کو سمجھیں اور علاج معالجے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رہنمائی کی ہے کہ ان چیزوں کو کس موقع پر استعمال کرنا ہے. تو پہلے تو جو آپ نے حفظ ما تقدم کے طور پر چیزیں بیان کی جو علاج معالجے تک نوبت ہی نہ پہنچے وہ استعمال کریں. اگر بالفرض علاج معالجے کے لیے کوئی چیز استعمال کریں تو وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات جس طرح روحانی آپ نے علاج معالجے بتلائے ہیں اس طرح جسمانی علاج معالجے ان کے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.